الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 93 سے 95 تک آج پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء فرمایا کہ او یکون لک بیت یا تمہارے لیے سونے کا گھر بیت من زخرف کہتے ہیں سونے کا گھر او ترقى فی السماء یا تم آسمان پر ہمارے سامنے چڑھو ولن نؤمن ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ اور فرمایا کہ انہوں نے مطالبہ کیا کفار اور مشرکین نے تو جب تک ہم پر یہ کتاب نہ اتارو وہ کتاب بھی ایسی ہو کہ آسان الفاظ کے اندر ہم پڑھ سکیں قل اے محبوب آپ فرما دیجئے سبحان ربی بے شک آپ کا رب جو ہے وہ پاک ہے حل کنت الا بشرا رسولا تو آپ فرمائیں کہ میرے رب کو میں کون ہوں کہ میں اگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں وما منع الناس ان یؤمنوا اذا جاءهم الهدى وما منع الناس اور کس بات میں لوگوں کو ایمان آنے سے روکا ہے ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں اذا جاءهم الهدى جب کہ آ گئی ان کے پاس ہدایت جب ہدایت ان کے پاس آ گئی تو ان کو ایمان آنے سے کس نے روکا ہے الا ان قالوا مگر یہ کہ ان قالوا کہ تم کہتے ہو ابعث اللہ بشرا رسولا تو اپنی بات کی سے بولے کہ کافر کیا بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنا کر یعنی ایک انسان کو رسول بنا کر بھیج دیا قل اے محبوب فرما دیجیے لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین فرمایا کہ اے محبوبہ فرما دیں اگر زمین میں اگر فرشتے چلتے ہوتے اطمینان کے ساتھ تنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا تو اگر فرشتے زمین پر جو ہے چلتے ہوتے اطمینان سے تو پھر ان کے لیے ہم آسمان سے فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے تو جب انسان ہے تو پھر ہم نے انسانوں میں سے ہی رسول بھیجے ہیں کیونکہ جو رسول ہوتا ہے وہ ایک رول ماڈل ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے مشیر راہ ہوتا ہے اگر فرشتہ ان کے لیے رسول بن کر آ جاتا تو وہ کہتے ہیں جی تو فرشتہ تھا اس نے تو یہ اعمال کر لیے ہم سے تو یہ نہیں ہو سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھیجنے کا مقصد یہ تھا یہ ان کے بے جا مطالبے تھے جو انہوں نے کیے بھی یہ ہو جائے پہلے کہا کہ یہ جو آسمان ہے یہ زمین جو ہے وہ چٹیل ہو جائے یہ پہاڑ ختم ہو جائے یہاں سے نہریں چل پڑیں یہاں سے یہ اگلا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کا جو گھر ہونا چاہیے وہ سونے کا گھر ہونا چاہیے یا آپ ہمارے سامنے آسمان کی طرف چڑھے گی کہتے اگر آپ چڑھ بھی جائے اپنے پہلے بھی کہا کہ میرا آج بھی میں گیا ہوں تو چڑھ بھی کر ہم پھر بھی ایمان نہیں ہوگا جائیں ہمارے لیے ایسی کتاب لے کر آئیں جو ہمارے آسان لفظوں کے اندر لکھی ہوئی ہو اور جس کو ہم پڑھ بھی سکیں اور وہ ہمارے برائے نام ہمارے نام اور فلاں بندے کے نام یہ کتاب ہے تو اس بھائی نے وہ کتاب ہمارے ایڈریس پر ہوا ہے تو پھر ہم جو ہے ایمان لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سبحان اللہ اس کی ذات پاک ہے میرا رب جو ہے وہ پاک ہے ان چیزوں سے کہ وہ تمہارے مطالبے پورے کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے مطالبے پورے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب کہ تم نے بہت سارے معجزے دیکھ چکے ہو جیسے تم نے دیکھا کہ آسمان پر جو ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے وہ بھی تم نے دیکھا کنکر تمہارے ہاتھوں کے اندر بولے تم نے وہ بھی دیکھے درخت تمہاری طرف چلتے ہوئے تم نے وہ بھی دیکھے تم نے بہت سارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے وہ بھی تم نے دیکھے یعنی بے شمار معجزات تم نے دیکھنے کے باوجود تمہیں ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی تو اگر یہ بھی ہو جائے تو پھر بھی تمہیں ایمان نصیب نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسے میں چاہتا ہوں ایمان کی دولت سے نوازتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر یہ ایسا نہیں ہو سکتا اور تم کہہ رہے ہو کہ جو رسول آیا وہ بھی ہماری طرح انسانوں میں سے رسول بھیج ہوئے تو فرشتہ بھیجتے ہمارے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا ہے کہ اگر زمین پر فرشتے بستے ہوتے فرشتے رہتے ہوتے فرشتے تو پھر میں ان کی طرف فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا
انسانوں کے پاس انسانوں کو ہی رسول بنا کر اللہ نے بھیجا ہے، تاکہ جو ہے ان کے سامنے رہے، ان جیسی زندگی بسر کرے، ان کی طرح کھائے اور پیے رہے، اور ان کے اندر رہ کر جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کے چلے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول اور طریقے اور ان کے اندر رائج کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نازل فرمائے ہیں، اور جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نواہی اور امر کا حکم دیا، جن چیزوں میں کرنے کا حکم دیا وہ کر کے تمہیں دکھائے، جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا خود اسے منع ہو کر دکھائے، تاکہ تمہارے لیے مشعل راہ بنائے۔ اسی لیے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے نبی کریم علیہ السلام کی ہستی بہترین نمونہ ہے۔ تو نمونہ تبھی ہو سکتا ہے جب کوئی آدمی عمل کر کے دکھائے، پھر انہی میں سے ہو، تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے تو وہ تو یہ فرشتہ تھا، وہ تو رسول تھا، وہ تو یہ سارے کام کر سکتا تھا، ہم نہیں کر سکتے۔ وہ تو کر گیا۔ ہاں وہ تو کر گیا، تو ہم تو فرشتے تھوڑے ہیں، تو ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا جو ہے تاکہ اس نے تمہارے اندر رہے بھی اور تمہارے ساتھ جو ہے جس طرح تم شادی بیاہ کرتے ہو انہوں نے بھی شادی بیاہ کی، جس طرح تمہارے بچے ہیں ان کے بھی بچے ہیں، جس طرح تم کاروبار کرتے ہو انہوں نے بھی کاروبار تجارت کر کے کھائے، اور جس طریقے سے تجارت کرنی ہے، جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، جس طریقے سے اولاد کی تربیت کرنی جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، یہ تمام چیزیں جو ہیں نبی کریم علیہ السلام نے بطور اسوہ حسنہ پیش کیا، تاکہ جو ہے کل کو کوئی مطالبہ یہ نہ کر سکے کہ ہم سے تو یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر اس کی قوت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالتا، کسی کو تکلیف اتنی دیتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف اور بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو لہٰذا جو نبی کریم علیہ السلام نے عمل کیے وہ سارے کے سارے انسان کر سکتے تھے، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشعل راہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہمیں صبر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔